تعلقات کیسے ہیں. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری محبت کیا ہے, ہماری محبت کا عالم کیا ہے, اور ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں. دین کے کام کے اندر جس بندے کو سمجھ آ گئی, اسلام کی ڈھائی معنوں کے اندر جس بندے کو سمجھ آ گئی اور اتفاق کی سمجھ آ گئی, اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپس میں محبت کی لذت کیا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میٹر کرتی ہے, انڈرسٹینڈنگ. ہاں, اب یہاں سے لائف کا بٹن دبتا ہے تو آپ عامر حق کو جانتے ہیں, یہاں سے لائف کا بٹن ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا عامر کون ہے. بھائی یہ ہے میری حقیقت, اتنی سی, اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں سے لائف کا بٹن دبتا ہے تو آپ عامر حق کو جانتے ہیں, بند ہوتا ہے تو عامر حق کچھ غائب ہو جاتا ہے اس دنیا سے. تو یہ ہے ہماری حقیقت, نسیم منسیہ, اتنی سی کہانی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسے مفتی یاسر واحدی صاحب ہیں, مفتی عبداللہ منہاج اور مفتی اسماعیل صاحب عاصم, یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں جہاں بات کرنے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میرا بھائی؟ یہ کمپیریزن نہ کیا کریں. مجھے یاد ہے ہمارے کئی دو ہمارے ایمان یونین کے چینلز میں چھوٹا ایک چینل تھا, بڑا اچھا چھوٹا بچہ تھا, اس نے ایک کمیونٹی پوسٹ لگا دی, آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں. اس میں وہ کمیونٹی پوسٹ میں نا پہلا مفتی یاسر واحدی صاحب, کیسر صاحب, عامر بھائی, سیم سٹیلن, ابو ذر بھائی, اور چار پانچ نام جتنے وہ آ سکتے ہیں, آپشن 4-5 تھے آپشن, اس نے وہ کرا رہا. شکر ہے میرے پاس اس کا واٹس ایپ نمبر تھا, شکر ہے میرے پاس میں نے اس بندے کو, بچے کو میسج کیا اور میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو. کہتا کیا ہوا عامر بھائی. میں نے اس کو اسکرین شاٹ بھیجا کمیونٹی کا, اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا مثلا کیا ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو, اور مسلمان ہیں ہم, یہ اوپر تلے یہ وہ سب چیزیں سب ایک ساتھ ہیں, ہم سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ تھا یہ بات رکھنا. جزاک اللہ یار. اپنا یار اسٹیج چھوڑیں یار, آپ کی مہربانی. اہل بیت بھائی سے مکمل بات نہیں, ان کو لے لیتے ہیں. اہل بیت بھائی جی. جی جی عامر بھائی، میں بات نہیں کر رہا تھا، وہ آس پاس میں دوست بات کر رہے تھے نا، وہ آواز آ رہی تھی آپ کو۔ چلے میں معذرت چاہتا جی ہوں پھر بھائی, جی میں جی معذرت. جی، تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ تھوڑا سا اس ٹائپ کا تھوڑا سا کام لے لینا، کتھا ٹائپ کا، جو آپ کیا کے جی ایف تھی آر 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 تھا، اس ٹائپ کا تھوڑا سا کام کاج اس میں آپ ساتھ میں لے لیں اس کے، تو بڑھیا رہے گا آپ مجھے شاید۔ آپ مجھے ہیلپ کریں گے کنٹینٹ میں, مجھے جی میں آپ کو پریزنٹیشن بتا رہا کیونکہ ہوں، دیکھیں میں سپر, بتا رہا۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, کیونکہ آج ہم اپنے مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں تو ذرا پھر پیار محبت سے اور کھل کے ہوگی نا بات. دیکھیں بھائی, ادھر تو چل رہی ہیں سپر چیٹیں, ادھر تو چل رہا ہے دھندا. اب ہم نے اپنا کام کاج بھی کرنا ہے, مزدوریاں بھی کرنی ہیں, اور اس کے بعد یہاں آ کر آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرنی ہے, اور ان 1.5 کو بھی سمجھنا ہے. ہاں جی, تو مائک میوٹ کر لیا کریں بھائی, مائک میوٹ کر لیا کریں. ہاں ہاں, مائک میوٹ رکھے, تھینک. تو یہ بھی کرنا ہے. ایسی صورت میں ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے, کم از کم ہمارے ساتھ ای میل, مجھے آج تک کبھی کوئی نہیں آیا ای میل میں آ کے کسی نے مجھے ای میل کریں گے جی, اب میں رکھوں گا دکھ, کیونکہ میں تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ادھر پبلک میں ہی بات ہوگی جو ہوگی. اب ای میل کریں گے, ڈاٹ ای میل آ جائے گی مجھے ای میل, میں صبح اٹھنا ہے نا ای میل چیک کرنے کے لیے, 5 7 8 ای میل تو ہوں گی, صرف ڈاٹ ہوگا. اب ادھر میں چھنکنا بجاؤں, کیا بجاؤں, 5 7 ای میلز آئیں گی, صرف ڈاٹ لکھا ہوگا, ڈاٹ ای میل سینڈ کر دی, ڈاٹ ای میل سینڈ کر دی, 2 2 منٹ کے وقفے سے. ادھر میں کیا کدو کاٹوں, کیا کروں. ہمیں چاہیے وہ ساتھی. اب تھے نا ایک بھائی ہمارے یہ ادھر کمنٹس کے اندر, ہو سکتا ہوں دل نواز بھائی ہے, میں نام لے لیتا ہوں, اور دل نواز بھائی نے مجھے کتابیں بھیجی پی ڈی ایف کی, پی ڈی ایف کتابیں بھیجی. پتا چلا ہے کہ بندے نے ہمیں ہیلپ کیا ہے, میں نے اسی لیے وہ پھر لائیو پروگرام کے اندر کا دل نواز بھائی کا اسپیشل شکریہ. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے مسلمان جو سامنے نہیں آ سکتے, وہ ایمان یونین ٹیم کو کنٹینٹ کے حوالے سے ان کو اگر لگتا ہے ہمارے پاس تیاری ہے, ہمارے پاس کوئی اپنے موضوعات تیار کریں, ان کی پی ڈی ایف ہمیں بھیجیں تاکہ آپ کا پارٹیسپیٹ ہو, ہمیں اچھا لگے گا, اس میں سے ہم کو پروگرام کر لیں گے. اگر مثال کے طور پہ پینڈنگ بھی ہو جاتا ہے, آپ کی تیاری ہوگی, آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل گئی. یہ چیز ہے میرا بھائی. آپ ایسے کریں, یہ جو کتھا مجھ سے سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں, یہ کتھا آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھیں, اس کے ریفرنسز ڈھونڈیں, اس کے بعد پریزنٹیشن او گیا جے. میں نے نہیں نکالا, ہاں جی, اب میں نے نہیں نکالا, یہ خود چلے گئے ہیں, میں نے نہیں نکالا.
خود چلے گئے ہیں. تو آپ پریزنٹیشن تیار کریں, اس کے ریفرنسز ڈھونڈیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ لوگ دوستو بڑی مہربانی ہمارے ساتھ وہ فائل پی ڈی ایف شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جانے, ہمارا کام جانے, ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے میرا بھائی. اب میں نے ان کو پریزنٹیشن کا کہا تو وہ نکل گئے, میں ادھر کیا کروں؟ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بھائی کیا کریں ادھر پھر؟ ادھر چھنکنا ہی بجایا جا سکتا ہے جو ہم بجا رہے ہیں, ٹنیوں کا, آپ کا نہیں, ٹنیوں کا. ایک منٹ ذرا رکے. اچھا جی, اگلے بھائی کون سے ہیں یار؟ اس بندے نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہوتا ہے. بدھسٹ مونک ہے ہمارے ساتھ. جی بھائی. ہیلو بھائی, کیسے ہو؟ ہیلو. جی بھائی بات کریے. ہاں تو مطلب میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا نہیں تھا. بھائی مجھے آواز نہیں اس آ میں رہی ان ایک کی, اور کسی بھائی کو آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں اب آئیے. جی مونک بھائی. ہاں تو مطلب میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں مطلب ایک رشین جرنلسٹ ہے 18 سینچری کا, یار آواز نہیں اور آ رہی ایک مونک بھائی, معذرت چاہتا ہوں میرا بھائی, آواز نہیں آ رہی. ہیلو. ری جوائن کیجیے گا آپ, آواز نہیں آ رہی. یار ویسے یہ ٹیکنیک صحیح ہے. جس نے آپ کا دماغ کھانا ہونا یہ ٹائم ویسٹ کرنا, اس کو بندہ یہ کہہ دے یار آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا مجھے واقعی نہیں آ رہی تھی, ٹو بی ویری آنےسٹ, میں فون سے ہوں, مجھے نہیں آ رہی آواز. ٹھیک ہے جی, تو میں نے تو اس لیے ان کو سائڈ پہ کیا ہے. ویسے یہ ٹیکنیک کہہ رہا ہوں, ان فیوچر یہ ٹیکنیک اچھی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ آپ کو پتا ہونا جس بندے نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے اس کو بندہ کہہ دے یار آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی, ری جوائن کریں. یہ ٹیکنیک ویسے مجھے ایک دم یاد ہے, اچھی ہے. اچھا خیر, عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عادل بھائی کیسے ہیں؟ استاد محترم پنڈت عامر حق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے دو ہاتھ جڑے ہیں عادل بھائی, نہ استاد محترم ہوں نہ میں پنڈت ہوں. یہ آپ تو کی میں مہربانی جانتا ہے. ہوں نا، یہ تو میں جانتا ہوں نا. پھر آپ کسی اور عامر کو جانتے ہیں, میں وہ نہیں ہوں پھر. جی نہیں، ہم آپ ہی کو جانتے ہیں. الحمدللہ جی آپ نے ہمارے بہت سارے شکوک و شبہات کو دور کیا اور ہماری جزاک تمام کشمکش کو ختم کیا. اس کے لیے تو ہم استاد محترم ہی مانیں گے نا آپ کو. اللہ آپ کو اچھا. جزائے. مجھے بھائی کہہ لیا کریں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. استاد محترم میں مجھے ایسا لگتا ہے میں بڑا شریف ہوں. میں شریف ہوں نہیں. استاد محترم کا نہیں جو آپ جب استاد محترم کہتے ہیں نا تو میرا امیج بنتا ہے جھکی نظریں, آنکھوں میں سرما, جیب میں مسواک, ہاتھ میں تسبیح, اونچی شلوار, سفید پگڑی, جو کیا ہوگا سر, وہ میرے میں نہیں ہے ہی کوئی نہیں ایسی چیز. تو استاد محترم کیسے؟ نہیں، نظریہ اپنا اپنا ہے. ہم آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دیکھتے ہیں، او ہاتھ نہیں میں نہیں, اللہ تلوار. جی استغفر جی اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. جی جی، دیکھنے کا نظریہ ہے اپنا اپنا. کیونکہ وقت کا جو جہاد ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، اس پر آپ کھڑے اترے ہیں. آپ نے جس میدان میں آ کے فائٹ کی ہے، لڑائی کی ہے، آپ ہیں، صاحب بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں اور دیگر تمام حضرات ہیں، ان سب کا شکریہ. جس بھائی وہ میدان ہے میں ماشاء آپ. اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں آپ کو جی ایک جی. چیز بتاتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں عادل بھائی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں آپ کو ایک وجہ نہیں بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں دعویٰ کا کام کر رہا ہوں. دعویٰ کا مطلب نہیں. ہوتا ہے اصلاح اور تبلیغ. میں نہیں جی کر جی رہا, سیدھی بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے, میں نہیں کر رہا. جی جی دعویٰ اور اصلاح کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے واقعتاً اپنے مزاج میں اصلاح کا جو پہلو رکھا ہوا ہے. مفتی یاسر وائدی صاحب ہیں, کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, سیم بھائی ہیں, اسلامک جی ویکننگ ہے, دوسری لاریب ٹیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اصلاحی پہلو رکھا ہوا ہے, اور یہ جی جنون. ہم تو حالت مجبوری کے اندر ہے نا جی, اضطراری حالت میں. اضطراری کیفیت کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. جی جی ٹھیک ہے, یہ ہمارا جی. ماننا ہم وہی چیز ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، یہی تو بہتر ہے. اصلاح کرنے پر صرف ہم جواب ہی دے پاتے ہیں، سوال نہیں کر پاتے ہیں. آپ جو ہے. سوال کر رہے ہیں یہ بڑے مفید ثابت ہو رہے ہیں ہم سب کے لیے. کیونکہ اب ہم بھی بات کر پا رہے ہیں میدان میں اتر کر کے. کیونکہ یہ سوال اکٹھا کرنا، ان کو ڈھونڈنا، سرچ کرنا، ریسرچ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ کے ہوں ذریعے سے بہت ہی آسانی سے وہ چیز اکٹھا ہو جاتی ہے، کلیکٹ ہو جاتی ہے کہ سامنے والے اوپر ہم لوگ بھاری پڑ جاتے ہیں. تو ہوں. تو یہ نہیں نہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کے پاس میں بنا محنت کے سارے پھل مل رہے ہیں، اور انسان اس راستے پر چل پا رہا ہے جس پر اس کو کبھی کٹھنائیاں نظر آ رہی تھی کہ یار کیسے میں ان سے جڑوں گا، کیسے میں لڑوں گا، کس طرح سے میں ان کے ساتھ میں فیس کر پاؤں گا. تو آج وہ اتنا آسان ہو گیا، خدا کی قسم اتنا آسان ہو گیا کہ ہم لوگ مچھے پہ ہاتھ مار کے ڈائریکٹ چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ تو ہمارے سامنے آؤ. عامر حق صاحب، مفتی صاحب تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ کر جی پا جی رہے ہیں، جی. یہ سب آپ کی مہربانی ہے، مفتی صاحب کی ہے، سیم بھائی ہیں، اور دیگر علینا سسٹر ہیں، دیگر تمام حضرات ہیں، اور تمام
हमारी बहनें हैं जिन्होंने काफी हम लोगों के अंदर हिम्मत और नॉलेज जमा करा है, और इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग कोशिश करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। कोशिश है, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। बाकी कुछ लोग ठीक नीचे है। लिख रहे हैं वो जनाब ये वो, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। अल्लाह ने कुरान में एक चीज़ कही हुई है, मैं जी हमेशा अकीदत के और मोहब्बत में मुबालगा राई के खिलाफ इसलिए रहा हूँ कि जी इसने मुआशरे में बिगाड़ की बुनियाद रखी है। जी ठीक है, बेशक। यानी मोहब्बत में, अकीदत में जो मुबालगा होता है, अल्लाह ताला ने कुरान में इसीलिए कहा है कि जी क्या है वो, कुरान क्या था, उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या अहलल कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अपने जी दीन में बिल्कुल। गुलूफ मत। गुलूफ किसी शख्सियत की अकीदत में और उसकी मोहब्बत में गुलूफ करने का नाम है। इस चीज को जी मैं इसलिए रोकना चाहता हूँ, या इसके रोकने की बात इसलिए करता हूँ कि मुझे मेरा पता है। मैंने जी जी इसलिए बड़ी मिसाल कहा है कि मैं बटन ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं गायब हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता किसी को मैं क्या हूँ क्या नहीं। ठीक है, बेशक। मुझे सही नहीं है। जानता कोई। तो मकसद कहने का ये, कुरान में अल्लाह ने कहा है बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान को अपने बारे में बखूब पता है कि वो क्या है, उसकी औकात क्या है। जी अब जी। आप जो मुझे कह रहे हैं, मुझे मेरे बारे में पता है, वो उससे मैच ही नहीं कर रही। नीचे जो लोग कह रहे हैं ये ऐसी चीज कह रहे हैं, वो मेरे से मैच ही नहीं कर रही। नहीं नहीं ठीक है, कर रही है, मैं उस बताऊंगा कैसे। नहीं, मैं वो नहीं, वो जरूरत नहीं है ना, मैं उसको, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं इसलाह की तरफ इसलिए आ जी रहा हूँ। जो तो काम हवालों और दीन और रिसर्च से ताल्लुक है, उसके लिए आप जी हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह के रसूल ने बेशक। कहा था, अगर आपके सामने कोई आपकी तारीफ करे तो उसको खाक उंडेल दो, क्योंकि वो हाँ बेशक। रियाकारी और तकब्बुर का बायस बन सकती है। हाँ बेशक। सबसे बेहतरीन तारीफ और सबसे बेहतरीन काम किसी बंदे के बारे में आप कर सकते हैं ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो है दुआ, और कुछ भी नहीं है। असल में दुआ आमिर भाई, हमारे लिए दुआ असल में थोड़ी, करें। जी थोड़ी सी बात हम आपकी रोक रहे हैं, बीच में माजरत चाहेंगे। असल में मसला ये पड़ जाता है कि अब आपके बारे में जितना हम लोगों ने अभी तक की देखा और जहां तक कि हम लोगों ने सुना, तो इससे हम लोगों के अंदर ये चीज आती है कि अब आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहे हैं हम हकीकत को वाजे कर रहे हैं उन लोगों के दरमियान जो लोग घर में बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जो बेहयाई को आम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, लोगों से भी यही इंतजार करते हैं, और जहां तक हो सकता है मैं आपके वीडियोस को शेयर भी करता हूँ, और 2-4 वीडियो भी हमने आपके अपलोड किए हैं। तो इसलिए अब हम अपनी दिल की बात किससे कहें, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आपके अल्लाह है ना, प्लेटफॉर्म से हम दुआ। और लोगों से कहना चाहते हैं। ठीक है, जजाकल्लाह, आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने जो कहना चाहता था मेरे आमीन। भाई, मैंने कहा कि मेरी नहीं नहीं गुजारिश ये बिल्कुल। है कि हमारी मजबूरी बन गई हुई है। मैं सही आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता था कभी कि मैं इन चीज़ों को कभी सुन पाऊंगा या कभी ये चीज़ हो पाएगी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मुझे नहीं पता था, तबीयत पे बड़ा ग्रां गुजरता है। और ये मैं जी कोई आर्जी इंकसारी से नहीं, मेरी तबीयत का हिस्सा है आर्जी इंकसारी। या मैं कोई वो जो है ना, वो कोई शो शाह के हाँ अंदर, फॉर्म, फूफा के अंदर हाँ कह रहा, फॉर्मेलिटी मैं नहीं। हकीकत। हाँ, उसका फायदा भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, बात जो जी सच है वो सच है, सब मुझे जानते सच हैं, मेरे अंदाज जानते हैं। मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ। तो उससे बेहतर ये चीज होती है कि आप बस दुआ ही करें, दुआ ही करें, बस ये काफी होता है। है। यही हकीकत है जी दुनिया की। जी तारीफों जी। तरूफों का क्या। आपसे बहुत बात शुक्रिया। करके हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको और हमको, तमाम लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह आपकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए। बेशक। अस्सलाम जजाकल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह। दो मसले होते हैं जब आप किसी शख्सियत की तारीफ करते हैं, उसके मुंह के ऊपर दो मसले होते हैं। दो मसले उसमें से हो सकते हैं। एक ये चीज होती है कि उसको आप आजमाइश में डाल देते हैं। वो आजमाइश ये बन जाती है कि आपकी बातें फिर उस शैतान उसके कानों में गूंजवाता रहता है। ओ जनाब आमिर हक ने ऐ कर दिता, ते फलाने ने ये, ओ फिर कानों में गूंजती हैं, शैतान आपके कानों में गूंजवाता है कि पता नहीं तुम कोई तोप हो। तुम कानों में गूंजती है ना। मुसलमान का कमाल पता है क्या है आपको? मुसलमान का कमाल ये है कि वो सब कुछ करके भी कहता है अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया। ये है कमाल मुसलमान का। मुसलमान का कमाल ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में अपनी सारी मेहनत को उसकी बारगाह के अंदर रख कर कहे, ए मौला तेरा तेरा कमाल है, फजल तेरा है, तौफीक तेरी है, मोहलत तेरी है, ये फुर्सत तेरी है, ये फजल और रहमत और करम तेरा है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। तो सारा कमाल तो अल्लाह की जात का है ना जी। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है मेरे भाई, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है
کہ آپ اگلے بندے کو آزمائش میں نہ ڈالیں. اب میں نے کو 85 بار کہا ہوا ہے, اب کیا کریں, مجبوری ہے, وہ رک نہیں رہے. وہ جے شری ویسے تو مجھے, میں صحیح بتاؤں آپ کو, جے شری عامر حق میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ٹنیوں کو تنگ کرتے ہیں. تو تنگ تو ان کو کرنا ہے کیونکہ مزہ ہی اس میں بہت آتا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے, ٹنیوں کو تنگ کرنے کا ایک الگ مزہ ہے, کیونکہ یہ جس طرح چھڑتے ہیں نا, جس طرح پھڑپھڑاتے ہیں, اس کا مزہ الگ ہے. اس کی لذت دنیا و ما فیہا سے ماورا ہے. جب ٹنی میں پھڑپھڑاتا دیکھتا ہوں, مجھے اس کا بہت مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے گند انہوں نے مچایا یہ پچھلے 1 سال کے اندر. تو جب یہ پھڑپھڑاتے ہیں, اس کی چس اور لذت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جواب ہی کوئی نہیں, کوئی جواب نہیں. ابھی KGF 2 ہم انشاءاللہ 17 مارچ کو جو ہے وہ فائنل کر رہے ہیں, رمضان سے پہلے والا جو جمعہ ہوگا 17 مارچ کو. آج رات کو ہو جائے گا اسکیڈول یا کل اسکیڈول ہو جائے گا انشاءاللہ KGF 2 کا جو پروگرام ہے. یہ پھر آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو شیئر کتنا کرنا ہے, سکسیسفل بنانا کتنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. تو آپ اس کو شیئر کریں, اپنے کام کریں, باقی اللہ کے حوالے ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا ضروری ہے جناب, اس کو سمجھنا. تو 17 مارچ انشاءاللہ KGF 2 جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی, اور اس کو ہم کر دیں گے جناب پبلک. تو آئی ہوپ کہ جو لوگ چاہ رہے تھے KGF 2 کے بارے میں کافی پوچھ رہے تھے, تو جناب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. تو اب ریڈی ہو جائیں بس 17 مارچ. لنک میں دوبارہ کر دیتا ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی تو آپ جا سکتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں میں. تو اسٹڈی شاہ بھائی مائک السلام انمیوٹ کر. علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی جی. جی بھائی آپ سے 5 منٹ میں چاہیے آپ کے, بس دو بھائی تین بات رکھیں, سوال اور. آپ جی کی بھائی. آواز بھائی ایک ذرا ہلو. میں ٹھیک کر دوں آپ کا مائک. ہاں اب بولیں. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی 5 منٹ چاہیے مجھے ابھی عامر بھائی. جی جی بولیں بھائی, سوال رکھتے ہیں. جی جی. پہلا سوال میں نے میرے دوست فیضل سے کہا تھا آپ کو بتانے کے لیے, تو یہ تھوڑا پرائیویٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس نے کہا کہ لائیو اسٹریم میں چلے جاؤ عامر بھائی کے. تو میں ادھر ہی بول رہا آپ ہوں کہ مطلب. آپ آپ مسلمان ہیں نان مسلم ہیں؟ مسلموں میں. وہ کدھر ہے, وہ نان مسلم ہے؟ جی نہیں جی نہیں, فیضل کو تو آپ جانتے ہیں نا, وہ مسلم ہی ہے. آپ سے بات ہوتی ہے اس کی, اس لیے فیصل میں نے کون؟ اس کو کہا. ابھی تو میں, آپ کس نام سے جانتے پتا نہیں, اس کا نام فیضل ہے. کون ہے بھائی وہ, تھوڑا تعارف تو کرائیں, کہاں دیکھا آپ نے, کہاں ملے؟ جی جی جی, آپ کو آپ کا نمبر ہے اس کے پاس, واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے, اس نے بتایا تھا. فیضل کر کے نام ہے اس کا. آپ کو کیسے ملے وہ؟ وہ اس سے بہت پہلے سے پہچان ہے میری, جب ایکس ہم، مسلم تھا تب سے وہ مجھے جانتا ہے. جب وہ ایکس مسلم تھا؟ نہیں نہیں, میں تھا تو اس نے بہت ہیلپ کری تھی میری. چلے آپ فیضل کر آگے کے ہیں نام تو ہے. آپ بات رکھ لیں, مجھے جی یاد جی نہیں آ جی رہا فیصل, میں تو کسی فیصل کو معذرت کے ساتھ نہیں جانتا, آئی ایم ریئلی سوری. جی جی, مسئلہ جی نہیں ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہندوازم میں ایک بک ہے گربھا اپنشد کر کے, اس میں ٹوٹل ایمبریولوجی, ہیومن ایمبریولوجی کے بارے میں ہے. قرآن میں جتنا ہے مطلب اس سے بہت زیادہ انہوں نے دکھایا. میں نے دیکھا بھی, ویڈیوز بھی دیکھی, گوگل پہ بھی سرچ کرا, PDF بھی پڑھا. تو ایک لینڈو فرینڈ تھا میرا, مطلب سناتنی, تو وہ بتا رہا تھا قرآن کی ایمبریولوجی پہ کیوں مانے ہم, جو تھوڑا سا ہماری کتاب میں مان لو جو اتنا زیادہ ہے ایمبریولوجی کے بارے میں, کہ کتنے دن میں کیا ہوتا ہے, پھر کیسے کیا کیا بنتا ہے, بونز کتنے بنتے ہیں بیبی کے, کیسے بنتے, پورا ایکسپلین کرا. تو اس میں مطلب کچھ جواب نہیں دے پایا اسے, آپ سے مطلب جاننا چاہتا ہوں کیسے جواب دوں اس چیز کا. مجھے وہ پہلے بک تو ریفرنسز تو دکھائیں, مجھے اوریجنل بک بھیجیں, میں دیکھوں اس میں وہی لکھا ہوا ہے. کیونکہ ٹرانسلیشنز جو ہیں ان کو تو خود ہندو نہیں نا مان رہے, کہہ رہے ہیں جی ٹرانسلیشنز تو یہ ہوئی ہیں, فلانی ہوئی ہیں. جی پہلے دیکھیں وہ گے. بات نہیں کر. سے نمبر 1, جب تک آپ نے جواب دیکھیں, میری بات سنیں, آپ نے خود کتاب دیکھی ہے اوریجنل؟ اوریجنل تو نہیں دیکھی, PDF میں نے پڑھی ہے تھوڑی بہت. اچھا, پی ڈی ایف, تو PDF کتاب میں شکل میں آپ کے پاس ہے؟ جی ہے میرے پاس, شاید میں دیکھنا پڑے گا ابھی اس فون میں ہے یا نہیں.
एक सेकंड। चलें, आपके पास होगी, आप उन फैजल भाई को कहें मुझे वो फॉरवर्ड कर दें। अगर आप कह रहे हैं उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उनको कहें मुझे भेज दें। जी जी जी। अच्छा, नंबर जी एक पर तो ये है, जब भी कोई आपके पास आर्ग्यूमेंट आता है पहले आपने उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है। जवाब तो बाद में देंगे ना, जी जवाब तो बाद। मिसाल के तौर पर अभी हमें पता ही ना चले कि वो पुराना जो है वो वाकई ही अपना मैन्युस्क्रिप्ट, अपना ट्रेस बैक कुरान से पहले रखती हैं, नंबर एक। ठीक है। या नंबर दो, ऐसे जमाने के अंदर भी रखें अगर, कि जब एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज इस हद तक डेवलप नहीं हुआ था जितना मॉडर्न डे है, कि जितनी एक्यूरेसी से बयान कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुराना के अंदर करप्शन और फैब्रिकेशन खुद हिंदू स्वामी मानते हैं, बड़े बड़े संघ जो हैं वो मानते हैं कि पुराना के अंदर तब्दीली हुई है। और हमें क्या पता, किसी ने 30-40 साल पहले बैठ के लिख दी हो, हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई। जी उसको वेरीफाई करना है कि आया वो जेन्युइनली उस वक्त लिखी गई है, उसका ट्रेस होता है कि जिस वक्त एम्ब्रियोलॉजी के जो नॉलेज है, ह्यूमन जो नॉलेज है उस वक्त सोसाइटी के अंदर वो डेवलप हुआ था, इतना एक्यूरेट हुआ था या नहीं हुआ था, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो उससे पहले तो जी मामला जी नहीं बन सकता, ये चीज है। जी। ठीक है मेरा भाई। अ, जी जी, एक और मतलब इसमें वो लोग कहते हैं कि ये विवेकानंद के टाइम पे ट्रांसलेट हुआ था इंग्लिश में। तो वो तो कम से कम 150 साल पहले, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने साल पहले चले आए थे, वो तो मुझे भेजे, एम्ब्रियोलॉजी। भेजे। मैं जी अभी जी हवाई चीजों के ऊपर बात नहीं करता जब तक मेरे सामने चीज ना हो। आप मुझे चीज जी भिजवाएं पहले, क्या है, मैं फिर जी जी देखूं। भाई। और दो सवाल है मेरे नॉर्मल की। जैसे हमारे इधर एक बात हवा में चलती है कि कुरान का हक अदा करना पड़ता है, मतलब साल में एक दफा हो तो पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास मतलब दो तीन कुरान है, एक इंग्लिश, उर्दू, अरबी के। तो मैं कैसे मतलब सारे पढ़ लूँ, मतलब ये थोड़ा बताएं मुझे। कुरान में साल में एक बार उसका हक अदा करना होता है। मुझे ऐसी ना कुरान की कोई आयत पता है ना हदीस पता है, ये तो हो गया असल मसला। अब ये है कि जी कुरान पढ़ना चाहिए तो वो तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उसके बगैर तो बिल्कुल। गुजारा ही नहीं। कितना पढ़ना चाहिए कुरान ने खुद बता दिया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान बताते हैं फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। कुरान में जितना आसानी से पढ़ सको पढ़ते रहो, बस कंसिस्टेंट रहना है, मुसलसल जी पढ़ते रहना है, कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहना है। यह है कुरान का मुकाबला मुतालबा। अब एक हदीस मिलती है जो कि अबू मूसा अशअरी का कौल है। हदीस से मुराद है कि यानी मौकूफन उसको हदीस बोल रहा हूँ, सहाबी का कौल है। अबू मूसा अशअरी एक दफा बसरा के कारियों में गए, यानी इराक का जो शहर बसरा है वहां गए। जी वहां कुछ कारी थे जो कुरान पढ़ा करते थे। तो उनके पास गए तो उनको कहने लगे, तुम कुरान पढ़ने में लंबे अरसे का वक्फा ना किया करो। यानी मुराद ये थी कि मुसलसल कुरान की तिलावत करते रहा करो ताकि तुम्हारे दिल सख्त ना हो जाएं। ठीक है। इससे ये पता जी चलता है कि कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी के अंदर कम व बेश मुसलसल रखना चाहिए। ठीक है। जी सुबह शाम तिलावत, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता होगा वो तो कुरान की तिलावत ऑटोमेटिकली करता है। अब सिर्फ जी तिलावत का मसला नहीं, मसला है कुरान को समझ के पढ़ना। ठीक है, समझ के। जी अगर कुरान सिर्फ पढ़ने का होता ना तो अल्लाह सिर्फ किताब नाजिल करते, पैगंबर की जरूरत ही नहीं रहती थी। पैगंबर को साथ जी किताब के मुतमस्सिक रखना और पैगंबर के तहत उसका बयान और तफसीर और तौज़ी और तशरीह और एक्सप्लेनेशन बयान करना, ये इस बात का तकाजा करता था कि कुरान को समझ के पढ़ना है और इस पर अमल करना है। ठीक है। जी ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट भाई। पॉइंट है जिसको समझना चाहिए। तो कुरान अगर सिर्फ पढ़, कुछ लोग कहते हैं जी कुरान पढ़ने से आपको नेकी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मगर वो समझना है। अब जारी जी बात है कि जब वो अरबी कुरान पढ़ते थे उनको मोस्टली चीजें समझ आती थी, ऑलमोस्ट। तो वो जारी बात है फिर अपने तरीके से पढ़ते थे और उनके लिए यही कहा गया कि आप कुरान पढ़ें। उनको सिर्फ यही बोला जाता था कुरान पढ़ें। ठीक है। तो उसका मतलब ये होता था उनको समझ आ रही है तो वो कुरान पढ़ रहे हैं ना। हमारे लिए साथ ये ऐड करना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हम लोग नॉन अरब्स हैं, तो हमें कुरान जी पढ़ने के लिए साथ समझना जरूरी है, उसके बगैर नहीं आएगा फायदा कोई भी, इल्ला ये कि आपको तर्जुमा इतना माशाल्लाह याद हो जी जी भाई। जाए। ठीक हो गया जी। जी भाई। जी जी भाई, मैंने आपको इंस्टा पे डीएम करा था वो रेफरेंसेस और बुक्स के स्क्रीनशॉट्स, आपने चेक नहीं करा था, मुझे याद चले आया अभी। मैं देखूंगा, जी भाई। आपको याद आएगा और जी आहिस्ता भाई, आहिस्ता। और एक रिक्वेस्ट भाई जी। आपसे। जी, ये जो मॉडरेटर्स है जो नीचे, ये खुद ही ज्यादा स्पैम करते हैं। थोड़े मेच्योर मॉडरेटर्स रखे प्लीज भाई। अच्छा, रिक्वेस्ट आपकी है एज मेरी। क्या है? आपकी एज क्या है? 19, नहीं 19। हाँ,
مچور یعنی آپ اگر 19 کے ہو کے مچور کی بات کر رہے ہیں تو پھر کوئی 15 سال کا رکھ لے. جی بھائی دیکھیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھدار بندہ ہو 13 سال کا بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہو، وہ خود ہی اسپیم کرتے رہتے ہیں نیچے. اچھا چلے میں اب جی میں بھائی. میں دیکھتا ہوں، میں ان کو میچور کرتا ہوں، ان کی کلاسز لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا اسٹڈی بھائی؟ جی جی بھائی. ٹھیک ہے، بہت جی شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا اپنے چینل کی ایڈمن شپ مجھے دے دیں. اچھا جی، عمران حسین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. میرا ایک سوال تھا، میرا ایک دوست پوچھا تھا، میں تھوڑا اس کا جواب نہیں دے پایا تھا. جی اس نے پوچھا تھا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ جب پہلے ہی مطلب لکھا جا چکا ہے ہماری رزق اور ہماری روزی، اور ہم زندگی میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اور مرنے کے بعد ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، تو پھر ہم کو وہ سب جب جانتا ہے کہ یہ بندہ اگر مرنے کے بعد جہنمی ہوگا تو ہم کو وہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں تم اس کو نہیں جواب دے پایا، کیا آپ تھوڑا بتائیں گے؟ کیوں پیدا کرتا ہے؟ ہاں، جب وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا جا کے نافرمانی کرے گا اور ہماری باتوں کو نہیں عمل کرے گا، تو پھر ہوں، اس کے بارے میں اس کی کیا؟ مرضی، اس کی مرضی، بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. جی ٹھیک ہے اس کی سر. مرضی. ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں کا جی جواب یہی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کی مرضی. جی ٹھیک ہے. جی چلیں پھر. ٹھیک ہے ہاں، سر. اس کے علاوہ کوئی جواب بنتا ہے نا تو مجھے اس کو سمجھا کے بتا دو. یہ اس کی جی مرضی ہے. نہیں بن سکتا، یہ مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، میں نے لیکن وہ میری بات اس سنو، کے بارے یاد میں رکھو، کچھ نہیں سمجھ یہ یاد رکھو، میں. جی ابن حزم نے، یہ میں جی کیوں کہہ رہا ہوں اس کی مرضی. جی جی ابن حزم، مائک میں ہاں شور آ رہا بیٹھ. ابن حزم الاندلسی نے جو کتاب لکھی ہے ملل والنحل، اس میں ایک بات رکھی ہے کہ کیا اللہ کے کاموں کی علت ہونا لازمی ہے. بڑا دقیق اور بڑا باریک اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ کیا اللہ کے کاموں یا اللہ کے افعال کی علت ہونا ضروری ہے. یہ پتہ کیوں مقصد پیش آیا تھا؟ کیونکہ جی علت اور معلول کا قاعدہ، مائک میوٹ کیجیے گا ذرا، علت اور معلول کا قاعدہ، لا کاز اینڈ افیکٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سنیے گا جس بندے کو مسئلہ سمجھنا. تو کاز اینڈ افیکٹ، اس مسئلے کے اوپر دنیا چلتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک کاز ہوتا ہے جس کا افیکٹ ہوتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی افیکٹ ہو اور اس کا کاز نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کاز ایگزسٹ کرے اور اس کا افیکٹ نہ ہو. یعنی افیکٹ ایگزسٹ کرے وداؤٹ کاز، اور کاز ہو تو وہ افیکٹ نہ پیدا کر رہا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. تو کاز اینڈ افیکٹ کے لازم و ملزوم سے یہ دھرتی اور دنیا اور یہ مادی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا، اب فلسفے کے اندر یہ بحث اٹھتی تھی کہ کیا اللہ کے افعال کو بھی اسی طریقے سے پرکھا جائے گا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ اللہ کوئی کام کرتا ہے تو علت اس پر، یعنی کاز اس پر افیکٹ کرتا ہے تب وہ کام کرتا ہے. مثال کے طور پر میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، بھوک مجھے کھانا کھانے پر مجبور کرتی ہے. میں تھک جاتا ہوں، میرا تھک جانا مجھے سونے پہ مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو میرے فیصلوں کے اوپر اثرات پیدا کرتے ہیں، میرے کاموں کے اوپر افیکٹ پیدا کرتے ہیں. تو یہ کازز ہیں میرے کام کرنے کے لیے. تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، کیا اس پر کسی چیز کا کاز، کوئی افیکٹ کسی نے کام کیا اس کے اوپر تب یہ کام ہوا، کسی چیز نے اس کو انفلوئنس کیا یہ اس پر کام ہوا. تو اس پر ابن حزم نے ایک بات، یہ میں ابن حزم کی بات رکھ رہا ہوں، گو کہ اس پر مختلف طریقوں سے بات ہو سکتی ہے. تو ابن حزم نے جس موقف کو یا جس مسئلے کو یا جس جواب کو اختیار کیا، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے کاموں کے پیچھے علت کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے کاموں کے پیچھے علت ہو، کیونکہ وہ اس سارے سرکل سے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے ماورا ہے، بالا تر ہے. اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی کہ اس پر کوئی انفلوئنس کرے تو وہ کو کام کرے. اس کی مرضی حقیقی علت ہے اور وہ اس کا وجود ہے. اس کی مرضی حقیقی علت ہے. تو یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا میرا موقف بھی یہ ہے، میں نے ایک چیز رکھی، مگر جو سوال آپ نے رکھا اس پر جو میں نے جواب دیا، میں نے جب بڑا غور کیا اس چیز کے اوپر، آپ ادھر سے کان پکڑیں ادھر سے کان پکڑیں،
اللہ کو اللہ امتحان لینا چاہتے تھے، اللہ یہ کرنا تھا، اللہ کی نیت یہ تھی، اللہ کا ارادہ یہ تھا، مشیت یہ تھی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی چیز باقی پیچھے رہ جاتی ہے نا